فیروز فائنلی شانزے کے لیے اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لے ہی لیتا ہے۔ فریال کی باتوں کا اس پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ اسے بھی لگتا ہے کہ میں نے اس وقت فریال کا ساتھ نہ دے کے اور اپنی ماں کی ضد کے آگے خاموش رہ کے اپنا ہی نقصان کرایا تھا، لیکن اب وہ شانزے کو کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا۔ ادھر شانزے نے بھی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ اگر فیروز میرے لیے اپنی ماں سے اتنی سی بات نہیں منوا سکتا تو اس طرح تو فیروز کی زندگی میں شامل ہونے کا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ فیروز ماں سے کہتا ہے کہ میں شانزے کے گھر خود ہی رشتہ لے کے جا رہا ہوں اور اس کے پیرنٹس کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیوں اپنی ماں کو اس رشتے میں شامل نہیں کیا، کیونکہ میں فائنلی ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ شانزے ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ بالآخر فیروز کی ماں کو بھی اس کے ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی فیروز شانزے کو کال کر کے یہ بات بتاتا ہے کہ میں آپ کے گھر رشتہ لینے آ رہا ہوں کل اور میں نے آپ کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا، تو پیچھے سے فیروز کی ماں اس سے موبائل لے لیتی ہے اور شانزے سے کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ یہ سن کے تو فیروز بھی کافی خوش ہو جاتا ہے، لیکن شانزے کو ابھی بھی کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں فیروز کی ماں نے صرف اس کے ضد کے آگے گھٹنے تو نہیں ٹیک دیے اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ مجھے شادی کے بعد پریشان کرتی رہیں گی۔ لیکن شاید فیروز کی ماں ایک اچھی خاتون ہے اور وہ شانزے کو اپنا مخالف ٹارگٹ نہیں بنا لیں گی، بلکہ اس سے محبت سے پیش آئیں گی اور دل سے ہی اپنے بیٹے کی خوشی کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں۔ یہ سیرت بیگم کی عورتوں جیسے بالکل نہیں ہے کہ جہاں بیٹے نے اپنی پسند ظاہر کر دی وہیں پہ ہی اس لڑکی کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا اور پھر ساری زندگی اسی کوشش میں گزار دی کہ کس طرح اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی جان چھڑوا پائیں۔ سیرت بیگم کو بھی اب تو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی چکا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو زرار ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی ان کی معافی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی جو سب سے زیادہ خوشی کی خبر ہے وہ ہے فریال کی امید سے ہونا، لیکن پتہ نہیں کہ یہ خوشی مکمل ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ شہرام تو خوش ہے ہی ہے، لیکن اس کے سارے گھر والے بھی فریال کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ کبھی شانزے اس کے لیے فروٹس کاٹ کے لاتی ہے تو کبھی اس کی ماں بچے کے لیے ڈھیروں ڈھیر شاپنگز کر کے لے آتی ہے تاکہ فریال کا یہ وقت خوشی خوشی گزرے اور اسے کوئی بھی تکلیف نہ پیش آئے۔ لیکن زینیا نے جو اپنی نوکرانی ان کے گھر میں بھیج دی ہے وہ تو کوئی کرمنل ریکارڈ والی عورت ہے۔ زینیا اسے 2 لاکھ روپے کی آفر بھی کرتی ہے کہ تمہیں فریال کے شربت میں کچھ ایسا ملا کے اسے کبھی دینا ہے کہ نہ تو اس کا بچہ بچے اور نہ ہی فریال، اور وہ 2 لاکھ کے لیے فریال کی زندگی سے بھی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں زینیا اپنے اس مکروہ کام میں پھر بھی کامیاب ہو پائے گی یا اس دفعہ مس روزی جو کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے گھر میں موجود ہیں وہ زینیا کو کال پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہوئے دیکھ لیں گی کہ انہیں شبہ ہوگا اور پھر وہ دانش کو اس کے بارے میں بتا دیں گی اور فریال صحیح ٹائم پہ بچ پائے گی۔ دانش کو زینیا کی حرکتوں پہ شبہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن زینیا بھی اتنی چالاک ہے کہ اسے پھر سے اپنی باتوں میں الجھا لیتی ہے۔ ایک طرف تو فریال کی پریگنینسی کی نیوز سن کے زینیا کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ وہ سارے گلدان اور سارے گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی ہے، لیکن جب دانش گھر آتا ہے تو اس کے سامنے یہ شو کروا دیتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور اس نے بتایا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور اسی ڈپریشن میں نے سب کچھ توڑ دیا۔ دانش بھی زینیا کی باتوں میں اتنی جلدی تو آنے والا نہیں، وہ زینیا سے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں خود ایک اچھی گائنوکالوجسٹ کے پاس لے کے جاؤں گا اور اب ہم پورے طریقے سے تمہارا علاج کروائیں گے کیونکہ اب کے زمانے میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ زینیا دانش کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے اور گائنوکالوجسٹ بتاتی ہے کہ آپ میں تو ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں، بس ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے، آپ کو اسے فالو کرنا ہوگا اور یقیناً آپ کو بہت جلد خوشخبری بھی مل جائے گی۔ زینیا کے چہرے پہ یہ بات سننے کے بعد بھی کوئی مسکراہٹ نہیں آتی اور راستے میں بھی وہ بالکل خاموش رہتی ہے۔ تبھی دانش کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ زینیا میں تمہیں اچھے سے سمجھ چکا ہوں، تم نے کبھی نہ بھاں بننے والی بات بھی صرف اور صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے کی تھی، ورنہ اب ڈاکٹر کی بات سن کے یقیناً خوش ہو جاتی۔
اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تم ابھی تک شہرام سے محبت کرتی ہو اور اسی لیے تم میرے بچے کی ماں تو بننا ہی نہیں چاہتی۔ لیکن زینیا پھر سے دانش کو کہہ دیتی ہے کہ مجھے یہ خوشی تو پہلے بھی ملی تھی پر مکمل نہ ہو پائی اور میرا مسکیریج ہو گیا تھا، اسی وجہ سے مجھے اپنی کسی بھی خوشی پہ اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر جو عورت پہلے ہی ماں بننا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے یہ مشکل تھا، وہ بھلا یہ خوشخبری سن کے کیوں خوش نہیں ہوگی؟ لیکن اب میں خوش تبھی ہوں گی جب یہ خوشی مکمل طور پہ مجھے ملے گی۔ اور زینیا یہاں تک بھی سوچ لیتی ہے کہ دانش کا اعتبار جیتنے کے لیے مجھے اس کے بچے کی ماں بھی بننا پڑے گا۔ مطلب زینیا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ دانش کے ساتھ بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو وہ اس زندگی کو آخر قبول کیوں نہیں کر لیتی دل کے ساتھ؟ دیکھا جائے تو دانش جیسا بھی انسان ہے زینیا کے لیے تو بہت اچھا ہے اور اس سے دل سے محبت بھی کرتا ہے۔ انفیکٹ دانش ہی شاید ایک ایسا انسان ہے جو زینیا کے دل کی ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی اسے اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتا۔ تو زینیا کے لیے بہتر تو یہی ہوگا کہ جب بھی وہ شہرام کو بھول کے دانش کو ایکسیپٹ کر لے، اس کی زندگی وہیں سے خوبصورت شروع ہو جائے گی۔ لیکن بلا وجہ ہی وہ ابھی تک شہرام اور فریال کو دور کرنے کی کوششوں میں لگی ہے۔ جیسے فریال اگر شہرام کی زندگی سے نکل گئی تو زینیا کے پاس وہ خود بخود ہی لوٹ آئے گا، حالانکہ ایسا تو کبھی ہونے والا نہیں۔ شہرام فریال کے چلے جانے کے بعد بھی کبھی زینیا کے پاس لوٹنے والا نہیں ہے، پر بیچاری زینیا کو یہ بات کون سمجھائے۔ ادھر دانش نے مس روزی کو بھی اپنے گھر میں زینیا کے لیے 24 گھنٹے کی میڈ کے طور پہ رکھا ہے تاکہ وہ زینیا کے پل پل پہ خبر رکھ سکے اور دانش کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دے سکے۔ لیکن زینیا کوئی ایسی معصوم نہیں، اسے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ مس روزی صرف اور صرف اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئی ہے، تبھی اس سے پہلے کہ مس روزی اس کے اوپر کوئی گھناؤنا الزام لگا سکے وہی مس روزی کو سب کے سامنے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ دانش زینیا کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور مس روزی کو زینیا کے کمرے کی ایکسٹرا کیز بھی دے جاتا ہے کہ تمہیں اس کے کمرے سے پوری تلاشی لینی ہے اور کوئی نہ کوئی سراغ نکال لینا ہے۔ روزی تو پورے اچھے طریقے سے تلاشی بھی لیتی ہے اور کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑتی۔ بہرحال زینیا کے خلاف تو اسے کچھ نہیں ملتا، لیکن جب زینیا گھر واپس آتی ہے تو وہ روزی سے پوچھتی ہے کہ تم میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ روزی مکرنا چاہتی ہے لیکن زینیا اسے اس کا بریسلٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہارا بریسلٹ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ یہاں یقیناً مس روزی تو پریشان ہو جائے گی پر جلد ہی بات کو سنبھال بھی لے گی اور کہہ دے گی کہ یہ تو شاید صبح جب میں آپ کی چائے لینے کے لیے آئی تھی تبھی وہاں گرا تھا اور میں اسے کافی دیر تک ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر رہی تھی پر مجھے نہیں ملا۔ لیکن زینیا کہیں نہ کہیں دانش کو یہ کہہ دے گی کہ مجھے یہ مس روزی کچھ مشکوک سی لگتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ایسی عورت گھر میں رہے۔ حالانکہ زینیا بھی اچھے سے جانتی ہے کہ دانش نے یہ مشکوک عورت خود ہی گھر میں زینیا کی دیکھ بھال کے لیے اسی لیے رکھی ہے تاکہ وہ زینیا کے اوپر مکمل طور پہ نظر رکھ سکے۔ اب مس روزی زینیا کا کوئی سراغ نکال کے اسے پھنسا پاتی ہے یا خود ہی اپنی باتوں میں پھنس جائے گی، یہ سب تو ہمیں آنے والی قسطوں میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔